بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ اب سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے، اور میں یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ کو پچھلے لیکچر کی خوب سمجھ آ گئی ہوگی اور آپ نے اس کی خوب پریکٹس بھی کی ہوگی۔ دوستو، آج ہم ان پیج میں فارمیٹ کے مینیو میں نیکسٹ آپشن کو جانیں گے کہ ان کا کیا مقصد ہے اور ان کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے۔ دوستو، آج ہم ان پیج میں ہیفینیشن اور بارڈر کے حوالے سے جانیں گے اور ان کے ڈائلاگ باکس کو دیکھیں گے۔ دوستو، پیراگراف کے بعد ہیفینیشن اور ایفینیشن کے بعد بارڈر کی آپشن ہے۔ ہیفینیشن کا ڈائلاگ باکس آپ کے سامنے ہے، اس میں 3 ریڈیو بٹن ہیں۔ اس کے بعد دوستو یہ بارڈر کا ڈائلاگ باکس ہے۔ اس کے بعد اگر یہاں پہ آپ اسٹائل پہ کلک کریں گے تو اس کا یہ بارڈر سٹائل اس میں پڑے ہیں، اس میں کلر بھی ہیں اور اس کو سائز کم یا زیادہ کرنے کے لیے یہاں پہ ویلیو بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ دوستو، فارمیٹ مینیو کو کی بورڈ سے اوپن کرنے کے لیے Alt+T پریس کریں گے تو اس کا مینیو اوپن ہو جائے گا اور آپ ایرو کی مدد سے آپ اس کی آپشن کے پہ جا سکتے ہیں اور ان کو اوپن کر سکتے ہیں۔ دوستو، ان پیج کو اوپن کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ آپشن کس طرح کام کرتی ہیں۔ دوستو، ان پیج 2000 کو ہم نے اوپن کر لیا، پہلے ہم 2012 کو استعمال کر رہے تھے، تو آج ہم ان پیج 2000 کو جو ہے وہ اوپن کر رہے ہیں۔ 2012 میں کچھ آپشن جو ہے وہ کام نہیں کر رہی تھی، تو اس لیے میں نے یہ سافٹ ویئر منتخب کیا ہے۔ انشاءاللہ وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون کون سی آپشن جو ہے وہ مسئلہ کر رہی ہیں۔ دوستو، آج ہم ہیفینیشن کے متعلق جانیں گے، تو اس کے حوالے سے ہم ایک فائل کو اوپن کر لیتے ہیں۔ دوستو، ہیفینیشن دراصل جو ہے وہ انگلش جو تحریر ہے اس کے حوالے سے ہے۔ جیسے آپ اگر دیکھیں، ہیفینیشن کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر لائن کے آخر میں جو لفظ ٹیب کیا جاتا ہے، جو تحریر کیا جاتا ہے، تو بعض اوقات وہ آدھا لفظ جو ہے لائن کے آخر میں اور آدھا لفظ اس سے آگے والی لائن کے شروع میں چلا جاتا ہے۔ مثلاً اگر آپ یہاں پہ یہ دیکھ رہے ہیں حاصل لفظ لکھا ہوا ہے، تو اگر میں یہاں پہ 1-2 سپیس دیتا ہوں تو دیکھتے ہیں کہ یہ دیکھیں دوستو، صاد اور لام جو ہے وہ آگے چلا گیا اور ہا جو ہے وہ پیچھے رہ گیا۔ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے جو ہے وہ ہیفینیشن کی آپشن جو ہے وہ استعمال کی جاتی ہے۔ تو دوستو، یہاں پہ اگر دیکھیں، میں ابھی کی بورڈ سے Ctrl+T پریس کر رہا ہوں، جو دیکھیں اگر دوستو آپ غور کریں تو یہاں پہ بھی جو انڈر لائن لفظ ہیں ان کو اگر پریس کریں گے کی بورڈ سے تو وہ فوراً اس کا ڈائلاگ باکس کھل کے آپ کے سامنے آ جائے گا۔ جیسے ہیفینیشن یہ وائی کے نیچے دیکھیں چھوٹی سی لائن پڑ گئی ہے، تو یہاں پہ اگر میں کی بورڈ سے وائی پریس کروں گا تو یہ دیکھیں دوستو، ہیفینیشن کا ڈائلاگ باکس آپ کے سامنے کھل کر آ چکا ہے۔ تو دوستو، سب سے پہلے اس میں دوستو 3 ریڈیو بٹن ہیں۔ سب سے پہلے نن کا ریڈیو بٹن ہے، پھر لائٹ، پھر ہیوی۔ تو دوستو، اس میں بائی ڈیفالٹ لائٹ ہی ہوتا ہے، تو یہی رہنے دیں تو بہتر ہے۔ اگر آپ ہیوی کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پہ آپ وہ ویلیو کتنی لائنوں تک آپ جو ہے وہ ہیفینیشن جو ہے رکھنا چاہتے ہیں، تو یہاں پہ آپ ویلیو وہ ایڈ کر سکتے ہیں، 5 تک 10 تک جتنی بھی کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں پہ ہوگا تو یہ ختم ہو جائے گا۔ تو دوستو، اس کے بعد دوسری آپشن ہے ہماری بارڈر کی۔ تو بارڈر دوستو، یہاں پہ یہ آؤٹ بارڈر نہیں ہے بلکہ یہ بارڈر لگانا ہے ہم نے، یہ جو ایک لائن ہے اس کے آپ اوپر لگا سکتے ہیں ہم۔ مثلا میں نے اس پیرے کو سلیکٹ کر لیا، تو ابھی دیکھتے ہیں دوستو، یہاں پہ یہ بارڈر میں گئے ہم، تو یہ کہہ رہا ہے کہ ابو لگانا ہے، بلو لگانا ہے۔
تو میں اگر یہاں پہ انڈینٹ کروں گا تو یہ پوری لائن جو ہے جہاں تک تحریر ہوگا اس سے آگے بھی بارڈر لگائے گا، اور اگر آپ ٹیکسٹ رکھیں گے تو یہاں جہاں تک ٹیکسٹ ہوگا وہاں تک بارڈر لگے گا۔ میں اس پیرے کو سلیکٹ کر رہا ہوں اور دیکھیں دوستو یہاں پہ میں اس کو اوپن کیا، اباو لگانا چاہ رہے ہیں تو دیکھیں یہاں پہ میں اگر ٹیکسٹ کروں گا تو ٹیکسٹ سے جہاں تک تحریر ہے وہاں تک بارڈر لگے گا۔ تو یہ سٹائل ہیں اباو کے، یہاں پہ گئے، یہاں سے ہم نے سٹائل جو بھی ہے سٹائل وہ سلیکٹ کر لیں گے یہاں سے۔ تو چلیں یہی کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد اس کی جو ہے وہ تھکنس بڑھا دیتے ہیں، اس کی موٹائی کر لیتے ہیں 6 کر لیتے ہیں، یا اس سے زیادہ چلیں آپ کو سمجھانا ہے تو 10 کر لیتے ہیں۔ یہاں سے آپ اس کا جو ہے فورس گراؤنڈ جو ہے وہ سلیکٹ کریں گے، کلر سلیکٹ کریں گے یہاں سے، اور دوسرا بیک گراؤنڈ کا کلر بھی یہاں سے سلیکٹ کر لیں گے۔ یہاں پہ میجنٹا کر لیتے ہیں۔ اب میں اوکے کر رہا ہوں دوستو، تو دیکھیے گا اس کے بعد پھر اوکے کریں گے۔ ایک دفعہ وہ سٹائل کی ڈائلاگ باکس تھا، اس کو اوکے کیا، کینسل کریں گے تو وہ ختم ہو جائے گا، پھر اوکے کریں گے تو یہ دیکھیں دوستو یہاں تک جو ہے وہ بارڈر لائن کے اوپر لگ چکا ہے۔ یہاں پہ ہمارا کرسر بلنک کر رہا ہے۔ اگر آپ نیچے لگانا چاہتے ہیں تو کیا کریں گے آپ ابو سے بلو، یہاں سے بلو، یہاں پہ بھی آپ ٹیکس کریں گے تو بلو پہ بھی یہ لگا دے گا۔ یہاں پہ بھی 10 کر لیتے ہیں۔ بارڈر کا سٹائل میں نیچے والا چینج کر رہا ہوں، یہ دیکھیں دوستو۔ یہاں سے کلر بھی ہم چینج کریں گے، یہاں پہ گرین پہلے ہوا ہوتا تو یہاں پہ اس کا ہم کر لیتے ہیں ریڈ کر لیتے ہیں، اور نیچے بیک گراؤنڈ میں ہم کیا کر لیں گے بلو کر لیتے ہیں۔ تو اب اوکے کرتے ہیں دوستو، پھر اوکے کریں گے تو یہ دیکھیں دوستو جہاں تک یہ ہمارا ٹیکس ہے وہاں تک جو ہے وہ اس نے بارڈر۔ اگر آپ ایک لائن پہ بھی لگانا چاہتے ہیں تو وہ بھی یہاں پہ کرسر بلنک کر رہا ہے تو یہاں پہ آپ کرسر بلنکنگ کرنے دیں اس کو، تو اس کے بعد اس بارڈر میں جائیں اور لگائیں تو وہ لگ جائے گا۔ تو دوستو دیکھیں ابھی ٹیکسٹ پہ کی آپشن پہ کلک تھا، تو ابھی میں اس کو انڈینٹ کروں گا تو یہ یہاں تک فل آ جائے گا۔ یہاں تک اگر ٹیکس پہ کلک ہوگا، مثلا یہ ٹیکس جو ہے یہ ٹیکس یہاں پہ دونوں جگہ پہ ہوگا تو جہاں تک تحریر ہوگی وہاں تک یہ بارڈر لگا ہے۔ اگر آپ انڈینٹ کر دیتے ہیں تو یہ دیکھیں دوستو یہ فل لے جائے گا بارڈر، ہماری ونڈو پہ مکمل لے جائے گا۔ یہ دیکھیں دوستو اس نے مکمل بارڈر لگا دیا۔ دوستو جو بیک گراؤنڈ ہم نے کلر سلیکٹ کیا وہ نیچے آ رہا ہے، یہ جو بنے ہوئے ہیں ڈیزائن بنے ہوئے ہیں اس میں لائن میں، وہ بیک گراؤنڈ کلر ہے۔ تو دوستو مجھے امید ہے کہ آج کے لیکچر کی آپ کو خوب سمجھ آ گئی ہوگی۔ یہاں تک کہ ہمارا لیکچر ہے، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔